السلام علیکم۔ ہمارا ناول پر جو ہے مختصر لیکچر کا سلسلہ جاری ہے۔ پہلے لیکچر میں ہم نے ناول کی ابتدا کے بارے میں بات کی، ناول کی اقسام کو بیان کیا، ڈپٹی نذیر احمد پر بھی بات ہوئی۔ تو آج ڈپٹی نذیر احمد کے بعد جو دوسرے ناول نگار ہیں بترتیب شرر، مولانا عبدالحلیم شرر، تو آج ہم مولانا عبدالحلیم شرر پر بات کریں گے اور اس کے ساتھ فردوس بریں کا مختصر خلاصہ بیان کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو عبدالحلیم شرر جو ہیں وہ 4 ستمبر 1860 کو لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ تاریخی ناول نگاری میں یہ بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں اور اردو کے یہ پہلے تاریخی ناول نگار ہیں۔ اس کے ساتھ صحافتی زندگی بھی ان کی جو ہے وہ یعنی ان کی شہرت کا سبب بنی ہے کہ یہ صحافت کے ساتھ بھی وابستہ رہے۔ واجد علی شاہ کے دربار کے ساتھ بھی منسلک رہے مگر زیادہ عرصہ وہاں پر نہ گزار سکے۔ شرر کی اگر ہم تصانیف کی بات کریں تو ان کی تصانیف کی تعداد 100 سے بھی زیادہ ہے، جن میں تقریباً 42 ناول شامل ہیں۔ ان کے تاریخی ناولوں کی تعداد تقریباً 28 ہے۔ 21 سوانح عمریوں کے علاوہ 13 تاریخی کتب بھی یہ لکھ چکے ہیں، 6 ان کے ڈرامے اور 18 متفرق جو ہے ان کی تصانیف ہیں۔ اس کے علاوہ مضامین کے 8 مجموعے بھی شائع ہو چکے ہیں۔ شرر کا جو پہلا ناول ہے وہ دلچسپ ہے، دلچسپ کے نام سے انہوں نے ناول لکھا۔ اس کے دو حصوں میں یہ شائع ہوا تھا۔ پہلا حصہ جو ہے وہ 1885 میں شائع ہوا تھا اور دوسرا جو ہے وہ 1886 میں شائع ہوا۔ تو تاریخی ناول نگاری کے اعتبار سے اگر ہم بات کریں تو ان کا پہلا ناول جو ہے وہ ملک العزیز ورجنا ہے، جو 1888 میں کشتواڑ شائع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ 1889 میں حسن انجلینا اور 90 میں جو ہے منصور موہنا، اس کے ساتھ جو ہے مقدس نازنین، شوقین ملکہ، یوسف و نجمہ، حسن بن صبا، ایام عرب، ڈاکو کی دلہن، بدر النساء کی مصیبت، آغا صادق کی شادی، ماہ ملک، فلپانا، غیب دان دلہن، زوال بغداد، رومت الکبریٰ، حسن کا ڈاکو، فلورا اینڈ فلورینڈا، اسرار، خوفناک محبت، الفانسو، فاتح و مفتوح، بابک خرمی، جویائے حق، مینا بازار، طاہرہ اور عزیزہ مصر، یہ سارے جو ہے ناول ہیں شرر کے۔ اس کے علاوہ جو ہے حضرت جنید بغدادی اور ابو بکر شبلی وغیرہ کی سوانح عمریاں بھی انہوں نے لکھی ہیں جو مشہور ہیں۔ میوہ تلخ اور شہید وفا، ان کے 2 ڈرامے یہ کافی مشہور ہیں۔ اودھ اخبار کے ساتھ بھی یہ وابستہ رہے۔ اس کے ساتھ اپنا ہفت روزہ محشر جاری کیا۔ لیکن ان کی صحافتی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو ان کی شہرت کا سبب جو ہے وہ رسالہ دلگداز ہے۔ دلگداز انہوں نے 1887 میں جاری کیا تھا، جو 1926 تک چھپتا رہا۔ نظم معرہ کے جو ابتدائی تجربات ہیں وہ بھی ہمیں اسی رسالے میں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دلگداز کے علاوہ محشر، مہذب، پردہ عصمت، دل افروز، ظریف اور مؤرخ سے بھی ان کی وابستگی رہی۔ مولانا شرر نے 1 دسمبر 1926 کو لکھنؤ میں وفات پائی تھی۔ تو شرر کے تاریخی ناولوں میں فردوس بریں جو ہے وہ خصوصیت کا حامل ہے۔ کافی جو ہے یہ طلباء کا اس ناول کے ساتھ واسطہ پڑتا رہتا ہے۔ مجھ سے بھی لیکچر کے ایک انٹرویو میں اس ناول کے بارے میں بہت سے سوالات پوچھے گئے۔ مطلب سب سے پہلے تو یہ پوچھا گیا کہ آپ نے یہ ناول پڑھا ہے؟ تو جب میں نے بتایا کہ ہاں میں نے پڑھا ہے تو پھر اس کے کردار پہ بات ہوئی، ان کرداروں پہ بات ہوئی، کرداروں کے ساتھ پھر اس کی کہانی پہ بات ہوئی اور مطلب مختلف سوالات پھر ناول میں سے کیے گئے۔ تو بہرحال ٹیسٹ اور انٹرویو دونوں کے لیے، دونوں میں یہ اہمیت کا حامل ہے، اس سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں۔
تو یہ ناول جو ہے یہ 1899 میں جو ہے وہ شائع ہوا تھا اور یہ عوام میں کافی مقبول رہا۔ یہ ناول فرقہ باطنیہ کی تحریک اور ان کی خود ساختہ جنت کا پردہ جو ہے وہ فاش کرتا ہے۔ فرقہ باطنیہ کی تحریک سے اسلام کو پہنچنے والے نقصان کا بیان ہے۔ اس ناول کو ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے اور ابواب کے نام جو ہے وہ پریوں کا غول، پیاری زمرد تو کہاں گئی، ملائے اعلیٰ کا سفر، فردوس بریں، پھر وہی عناصر، مردود ازلی، بلقان خاتون کا سفر، افشائے راز اور انتقام، یعنی یہ ناول کے ابواب ہیں۔ ناول کو اگر ہم دیکھیں تو اس کے صفحات کی تعداد جو ہے وہ 176 ہے۔ ناول میں حسن بن صبا کی تحریک کے اس دور کا احوال بیان کیا گیا ہے جب رکن الدین خورشہ اس فرقے کا مذہبی امام قلعہ المتونت کے وارث کے طور پر جو ہے وہ تخت پر براجماں تھا۔ تو ناول میں جنت کا ایسا نقشہ کھینچا گیا ہے کہ جب آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ گمان ہونے لگتا ہے کہ جیسے یہ کوئی حقیقی جنت ہو۔ تو فردوس بریں کی کہانی جو ہے وہ حسین اور زمرد نامی دو کرداروں کے گرد گھومتی ہے جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور دونوں سفر حج کے ارادے سے گھر سے نکلتے ہیں۔ زمرد کی خواہش پر نہر وننجان کا راستہ اختیار کرتے ہیں تاکہ راستہ پر وہ اپنے بھائی موسیٰ کی قبر پر فاتحہ پڑھ سکے۔ یہ راستہ دشوار ہونے کے ساتھ ساتھ پر اسرار اور ڈراؤنا ہے، جس کے بارے میں مشہور ہے کہ یہاں پریوں کا غول ہے اور جو بھی یہاں سے گزرتا ہے مار دیا جاتا ہے۔ اسی راستے پر وادی میں زمرد کا بھائی پریوں کے ہاتھوں مارا جا چکا ہے۔ اس کی قبر پر فاتحہ خوانی کی غرض سے حسین اور زمرد نے یہ راستہ اختیار کیا تھا۔ موسیٰ کی قبر پر پہنچ کر دونوں فاتحہ پڑھتے ہیں۔ اسی دوران پریوں کا غول نمودار ہوتا ہے جسے دیکھ کر دونوں بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ ہوش میں آنے کے بعد حسین دیکھتا ہے کہ زمرد اس کے آس پاس کہیں بھی نہیں ہے اور موسیٰ کی قبر کے پاس ایک اور قبر ہے جس پر زمرد کا نام لکھا ہے۔ حسین اپنی محبوبہ کی جدائی میں غمزدہ ہوتا ہے اور بہت روتا ہے۔ کئی روز وہاں بیٹھے رہنے کے بعد ایک دن اسے زمرد کا لکھا ہوا خط ملتا ہے۔ اس کے بعد فرقہ باطنیہ والے حسین کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے تدبیریں کرتے ہیں اور ناول میں پیر کے روپ میں شیخ علی وجودی اور اس کا نائب کاظم جنوبی کے کردار ہمیں نظر آتے ہیں جو فرقہ باطنیہ کے پیروکار ہیں۔ اس کے ساتھ شیخ الجب کا کردار بھی قاری کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ یہ پیروکار حسین کو اپنی باتوں سے ورغلا کر اسے فرقہ باطنیہ کی تبلیغ کرتے ہیں اور مکمل طور پر اسے اپنے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ اسے اس خود ساختہ جنت کے جو ہے وہ خواب دکھاتے ہیں۔ اس وقت کے بڑے علماء جو فرقہ باطنیہ کے خلاف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ انہیں راستے سے ہٹانے کے لیے سادہ لو نوجوانوں کو جنت کا لالچ دے کر استعمال کرتے ہیں اور حسین کے ہاتھوں امام نجم الدین نیشاپوری کا قتل کروا دیتے ہیں اور بدلے میں حسین کو جنت کی سیر کراتے ہیں جہاں اس کی ملاقات زمرد سے بھی ہوتی ہے۔ کچھ دن جنت کے مزے لینے کے بعد پھر حسین کو دوبارہ واپس اسی دنیا میں لایا جاتا ہے۔ حسین کو دوبارہ جنت میں جانے اور زمرد سے ملنے کا اشتیاق مزید شدت اختیار کر جاتا ہے۔ اب ایک اور بڑے عالم کو حسین کے ذریعے راستے سے ہٹایا جاتا ہے۔ زمرد کی قبر پر جانے کے بعد اسے 2 خطوط ملتے ہیں جس میں فرقہ باطنیہ کی حقیقت کو آشکار کیا جاتا ہے۔ حسین ان خطوط کو لے کر سلطنت تاتار یعنی قراقرم پہنچتا ہے اور ہلاکو خان کی بہن بلقان خاتون سے مل کر تنہائی میں زمرد کا خط دیتا ہے۔ بلقان خاتون کے سامنے ساری حقیقت آشکار ہوتی ہے اور وہ فردوس بریں پر حملہ کے ارادے سے لشکر تیار کر کے اسے تہس نہس کرنے کے ارادے سے جاتی ہے۔ حملے کے دوران زمرد ساری حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے اور حسین پر بھی فردوس بریں کی حقیقت کا راز آشکار ہوتا ہے۔
ہلاکو خان بھی اپنی بہن کی مدد کے لیے جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ زمرد کی رہنمائی میں بلقان خاتون اور ہلاکو خان کا لشکر جب قلعہ پہنچتا ہے تو حسین اپنے ہاتھ سے کاظم جنوبی شیخ علی وجودی کو قتل کرتا ہے، لیکن خورشہ جو ہے وہ خورشہ ایک کردار ہے اس کا جو یعنی آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ اس ناول کا جو سب سے بڑا ویلن ہے، وہ جان بچا کر جو ہے وہ فرار ہو جاتا ہے۔ حسین اور زمرد کے ملاپ کے بعد جو ہے یہ کہانی پھر اختتام کو پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ بہت مشہور ناول ہے، اس کا خلاصہ تو کم سے کم ہر ایک طالب علم کو جو ہے نا آنا چاہیے، اس کے کردار، اس کا پس منظر اور یہ کہانی یعنی کس واقعے کے گرد گھومتی ہے۔ عموماً یہ سوال بھی پوچھا جاتا ہے انٹرویو میں یا ٹیسٹ میں آ جاتا ہے کہ یعنی فردوس بریں کا موضوع کیا ہے، تو فرقہ باطنیہ اس کا موضوع ہے۔ تو اس کے علاوہ ایک کردار بھی اس میں سارے آ گئے، جس میں زمرد ہے، حسین ہے، شیخ وجودی ہے، یا کاظم جنوبی ہو گیا، خورشہ ہو گیا۔ تو آپ لوگ کم سے کم اگر ناول پڑھ نہیں سکتے، بہتر تو یہ ہے کہ اس ناول کو پڑھ لیں، کیونکہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور یوں سمجھ لیں کہ ڈپٹی نذیر احمد کے ناولوں کے بعد یا میرۃ العروس کے بعد پھر یہ جو ناول ہے فردوس بریں، تاریخی اعتبار سے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس مختصر لیکچر سے کافی کچھ فائدہ ہوا ہوگا۔ بہت شکریہ جی، اللہ حافظ۔